ویلکم بیک خواتین و حضرات، رمضان کی آمد اور اسی وجہ سے آج اس خصوصی سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ایک نہایت مبارک اور عظیم الشان مہینے کے استقبال کی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں رمضان کی، جو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کا پیغام لے کے آتا ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں وہ کیا کہتے ہوتے تھوک کے حساب سے آپ نیکیاں کر سکتے ہیں، اور نیکیاں بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی جزا آپ کو اس سے زیادہ ملے گی۔ اور رمضان المبارک جس کا ہر لمحہ برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور ہے، وہ مہینہ جس کی راتیں مغفرت کی نوید ہیں اور دن رحمتوں کی بارش۔ رمضان المبارک محض ایک فرض عبادت کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے دلوں کو پاک کرنے، نفس کو قابو میں رکھنے، صبر، شکر اور تقوی کو اپنانے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی اس کے استقبال کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کو اس بابرکت مہینے کی تیاری کی تلقین فرماتے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ رمضان المبارک کی حقیقی روح کیا ہے، ہم اس کا استقبال کیسے کریں، کون سی ایسی عبادات اور معمولات اپنانے چاہیے جو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ بنے، اور کیا وہ عام ہدایات ہیں جنہیں ہم اپنا کر ہم اس مہینے کی برکتوں سے مکمل طور پر مستفید ہو سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور انہی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو اسلامی اسکالر ہیں علامہ عاقب رفیق زاہدی صاحب، جو ہمیں ان تمام تر سوالات کے جواب دیں گے۔ بالکل ایسے ہی، اس سے پہلے کہ آپ علامہ صاحب کی طرف جائیں، میں ایک اناؤنسمنٹ بھی کرتا چلوں، کیونکہ آج ہمارا آخری شو ہے۔ اس کے بعد آپ ہماری رمضان ٹرانسمیشن دیکھیں گی، تو خواتین و حضرات، میں اور غزل آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا ایک کمپٹیشن ہے جس کو ہم نعت اور قرات کا کمپٹیشن کہتے ہیں۔ ہمارا یہ کلپ آپ کو سوشل میڈیا پہ جن پیجز پہ نظر آئے گا، ABN نیوز کے پیج پہ یا پھر ڈیلی انصاف کے پیج پہ، آپ وہاں پہ میسج کر سکتے ہیں، یا بتائے وہ طریقے پہ اسی نمبر پہ میسج کر دیں جہاں پہ آپ اپنی نعت ریکارڈ کر کے، قرات ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیں گے، اور وہ ایک کمپٹیشن ہوگا، وہ ہمارے جو علماء ہیں وہ اس کو سلیکٹ کریں گے، اور جو بھی اس کا ونر ہوگا اس کے لیے ایک گفٹ ہیمپر کا اعلان بھی ہوگا ABN نیوز کی جانب سے۔ جی ہاں، تو اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب بتائیے گا، اس رمضان کے استقبال کے حوالے سے جس طرح ہم بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت ہی اہم اور رحمتوں، برکتوں کا حامل یہ ماہ مبارک سایہ فگن ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے یہ خاص انعام اور اکرام ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے حوالہ سے، یا اس کے اندر جو آپ کا طرز عمل تھا، وہ کچھ یوں ہے کہ ابھی جب ماہ رجب اور شعبان کے چاند طلوع ہوتے تھے، حدیث مبارک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخصوص یہ دعا آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ استقبال کی یہ کیفیت ہے کہ ابھی 2 ماہ پڑے ہیں، کہ ابھی رجب کا چاند وہ طلوع ہوتا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اے میرے رب، ہمارے لیے اس رجب میں برکت دے، شعبان میں دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں پھر ماہ رمضان المبارک بھی عطا فرما۔ یہ استقبال کی کیفیت تھی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ماہ رمضان آتا تو روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ صحابہ کرام کو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ آپ سوالیہ انداز میں پوچھا کرتے تھے کہ ماذا یستقبلکم و تستقبلون، کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ بالکل، اللہ کے محبوب نے جب یہ ارشاد فرمایا تو جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے واپس عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا کیا مطلب ہے؟ آیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی کا نزول ہونے والا ہے، یا اللہ کے محبوب کوئی جنگ کا موقع آ رہا ہے، وقت قریب آ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آپ نے یہ الفاظ، یہ فرمان جاری کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل ہذہ اہل القبلۃ۔ فرمایا کہ ہمارے اوپر ایسا ماہ مقدس، ایسا ماہ مکرم جو رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کا حامل ہے، وہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اس کی آمد ہے کہ جس کی پہلی رات میں ہی اللہ وحدہ لا شریک تمام اہل قبلہ کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔
تو اس ماہ مقدس کا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اس انداز سے استقبال کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے تھے، اور اس میں پھر عبادات کا اللہ وحدہ لا شریک کی قرب اختیار کرنے کے لیے خاص اعمال کو بھی بجا لایا جاتا تھا۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات کی جائے، اصحاب رسول کے دور کی بات کی جائے، وہ کتنا اہتمام کرتے تھے آپ نے خود بتا دیا، لیکن آج کے دور میں مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں شاید یہ اندازہ ہی نہیں۔ ابھی آپ بہت سے لوگوں کو پوچھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کل ہے روزہ یا پرسوں ہے روزہ، لیکن وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں بیزی ہیں، کوئی اس طرح سے تیاریاں نہیں کر رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں جہاں تک ہمارے معاشرے کا اور ہماری اپنی مصروفیات کو دیکھ کر پھر رمضان المبارک کی تیاری کرنے کا تعلق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ ہم میں سے عموماً ہر ایک، یعنی آپ 90% اس کا آپ اطلاق اس پہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو ماہ مبارک کا، اس ماہ مقدس کا انتظار ہوتا ہے۔ مصروفیات بھی بجا ہیں، ہر ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہ وہ ایک مخصوص ایک کیفیت کے اندر ہوتے ہیں کہ کب ماہ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوگا اور ہم اس مخصوص اس کیفیت سے اور اللہ کی ان رحمتوں سے ہم اپنا حظ وافر وصول کریں گے۔ تو ان تمام تر، چونکہ یہ دنیا ہے اور یہاں پہ مصروفیات تو ہر ایک کی ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ان مصروفیات کے اندر اتنا کھو چکے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین احکامات کو کما حق ہو تو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ اگر یوں بھی کہیں تو ہم نے تو ہماری یہ میں جملہ کہتا ہوتا ہوں اور پھر یہ دہرا دیتا ہوں کہ ہمارا یہ مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم شریعت کو اپنی طبیعتوں کے موافق کر لیں۔ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے شریعت۔ حالانکہ شریعت وہ ہے کہ جو ماورائے عقل ہے، عقل کے اندر تو اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ آپ اسے اپنی عقل کے پیمانے کے اندر رکھ کے اس کے ترازو میں تولیں۔ شریعت کا مزاج اور اس کا امتیاز یہ ہے کہ جہاں پر حکم آ جاتا ہے وہیں پہ سر تسلیم خم کر لیا جاتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری طبیعتیں شریعت کے موافق ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر بدلاؤ لانا پڑے گا، تبدیلی لانی پڑے گی، اور اللہ رسول کی قربت اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں خاص کوشش کرنا ہوگی۔ بالکل۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، تھوڑا سا ذکر جب آتا ہے رمضان تو ہم اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقہ کے حوالے سے، فطرانہ کے حوالے سے، کس طرح سے ان چیزوں کو ادا کر کے ہم اجر و ثواب کما سکتے ہیں؟ جی بالکل، ماہ رمضان المبارک کی چونکہ فضیلت یہ بھی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور وہ بھی استقبال رمضان کے حوالہ سے کہ جب رمضان قریب آتا یا رمضان شروع ہوتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے، تو اس کے الفاظ نے قد اضلکم، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر ایک ایسا ماہ مقدس سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس کا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ماہ مقدس کتنی برکتوں والا ہے، کتنی رحمتوں والا ہے۔ فرمایا کہ اس کی رحمتوں اور برکتوں کا اندازہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس میں ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ رات کے جو 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس ماہ مقدس کے اندر رکھی ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر فرمایا کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں عموماً تو نیکی کا اجر و ثواب کے حوالہ سے جو مزاج ہے شریعت کا، وہ یہ ہے کہ ہم ایک عمل کرتے ہیں اس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ 700 کے الفاظ روایات کے اندر آتے ہیں کہ 700 گنا ایک نیکی کا اجر ملتا ہے۔ لیکن یہ ماہ مقدس، یہ ماہ رمضان المبارک ایسا ہے کہ اس میں یہ جو 700 والی اور 10 والی قید ہے، یہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب نے فرمایا کہ یہ ماہ مقدس رمضان یہ میرا مہینہ ہے، اور یہ روزہ جو روزہ دار رکھتا ہے میرے لیے رکھتا ہے، اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ بے شک۔ تو اس ماہ مقدس میں پھر فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے کہ تم نے عمل کیا اختیار کرنا ہے، اس کے لیے جو ہمارے تعلیم امت کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ میں مختصر کر رہا ہوں، اس روایت کو طویل ہے، کہ فرمایا کہ پھر اس میں تم یہ کرو کہ اس میں چونکہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی روزہ کسی کو افطار کرواتا ہے تو جتنا اس روزہ دار کو ثواب ملتا ہے اس کے برابر تمہیں بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے زکوٰۃ، صدقات و فطرانہ وغیرہ، جس طرح آپ نے سوال کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ
عام مہینوں کے اندر بھی سال بھر میں زکوٰۃ کا جو آپ کا ایک وقت مخصوص ہوتا ہے کہ اس میں ہولان ہول وہ سال پورا گزر جائے، مال آپ کا جو مال ہے اس پر جو نصاب مکمل ہے اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ تو فرض ہو جاتی ہے۔ بے شک اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آپ اس وقت بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ ایک روٹین آپ نے دیکھا ہوگا عموماً کہ لوگ ماہ رمضان میں اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو زکوٰۃ جو آپ کے مال پر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فرض ہوا ہے ادا کرنا، ایک تو وہ فرض ادا ہوگا، اور اس رمضان کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ایک نفل عمل کرتا ہے تو اسے فرض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں جتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں صدقات و زکوٰۃ جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں، فرضی صدقات ہیں، نفلی ہیں، ان کا علامہ صاحب اہتمام ہمارے کیا ساتھ جائے۔ موجود ہیں، بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب آئیں گے تو پھر روزے کی روح کے حوالے سے بھی میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ کیا صرف بھوکا رہنے کا نام ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو جو بھوک کاٹ لیتا ہے، 2 3 4 نمازیں پڑھ لیتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ میں تو آج ماشاءاللہ سے بہت بڑا روزے دار ہو گیا ہوں۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اسٹے ود اس۔